ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ جنوبی کشمیر کے چیوا اللہ ترال میں رات بھر جاری رہنے والے آپریشن کے دوران آج صبح ایک اور نوجوان کی لاش برآمد کی گئی ہے۔ گزشتہ رات 2 نوجوان شہید کیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز ہی ہرد شیوا سوپور میں 2 نوجوان ولید بشیر اور بلال احمد پری کو بھی بھارتی صفاقوں نے شہید کیا ہے۔ واضح رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں رواں ماہ بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی میں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد 23 ہو گئی ہے۔ آج بیج بہڑا اسلام آباد میں بھارتی دہشت گرد اہلکاروں کی فائرنگ میں 8 برس کا ایک بچہ نہان احمد ساکن یاری پورہ کولگام جامع شہادت نوش کر گیا ہے۔ اس سے پہلے علاقے میں 90 بٹالین CRPF کی پیٹرولنگ پارٹی پر حملہ کر کے شامی کمار نامی ایک اہلکار کو ہلاک کیا گیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت نے آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد غیر کشمیریوں کو آباد کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ بھارتی ریاست بہار سے تعلق رکھنے والے سابق بھارتی IAS آفیسر نوین کمار چودھری کو پہلے ریاستی باشندے کا سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر پر اپنے غاصبانہ تسلط کو طول اور کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہد کو کمزور کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی تشدد کا استعمال کر رہا ہے۔ 2000 سے لے کر اب تک تقریباً 96,000 کشمیریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ آج جبکہ تشدد کے شکار افراد سے حمایت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں جگہ جگہ عقوبت خانے قائم کر کے کشمیریوں پر رولر پھیرنے کے علاوہ ان کے نازک جسمانی اعضاء کو نشانہ بنا کر انسانیت کو ہی شرمسار کر دیا ہے۔ اگرچہ انسانوں کو تشدد کا نشانہ نہ بنانے سے متعلق ایک باضابطہ قانون اقوام متحدہ کی وساطت سے بنایا جا چکا ہے، جس پر بھارت بھی دستخط کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت نے ہزاروں کشمیریوں کو دورانی حراست تشدد کر کے شہید اور پوری عمر کے لیے معذور بنا دیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ عالمی برادری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں جناب عمران خان نے کہا کہ آج تشدد سے متاثرہ افراد سے یکجہتی کا عالمی دن ہے۔ میں دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی طرف دلاتا ہوں۔ امریکی ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں عائد کردہ پابندیاں ہٹا کر کشمیریوں کے بنیادی حقوق فوری طور پر بحال کرے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے بنیادی چارٹر کے مطابق کسی فرد کو تشدد کا نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف ایک سنگین جرم ہے، لیکن صفاقانہ سوچ کے حامل ہندوتوا کے علمبرداروں نے نہ صرف پورے مقبوضہ کشمیر کو ایک تعذیب خانے میں تبدیل کر دیا ہے، بلکہ کشمیریوں کی حق خودارادیت کی تحریک کو دبانے کے لیے تشدد کو سرکاری پالیسی اور ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر پیپلز لیگ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے رہنما انجینئر مرزا مشتاق احمد شاہ کی گفتگو۔ گزشتہ 10 مہینوں سے جبری لاک ڈاؤن اور کرفیو میں کشمیری اپنی سرزمین میں کربناک حالات سے گزر رہے ہیں۔ آج عالمی سطح پر ڈے ان سپورٹ آف وکٹمز آف ٹارچر منایا جا رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ٹارچر سیل کشمیر توجہ کی طلبگار ہے۔ کشمیر کا ہر فوجی و نیم فوجی چھاونی میں کئی ٹارچر سیل قائم کیے گئے ہیں۔ ان ٹارچر سیلوں سے لاکھوں کشمیری قتل ہو چکے ہیں، لاکھوں ذہنی و جسمانی اپاہج ہو چکے ہیں اور ہزاروں گمنام ہو چکے ہیں۔ ایسے ہی ٹارچر سیلوں کے اکثر شکار کشمیری گمنام قبروں میں دفن ہے۔ ہسپتالوں میں زیر علاج کئی نوجوان اپنی زندگی کی بازی ہارے، جن کے جسم کے اندرونی اعضاء لوہے کے سلاخوں سے زخمی ہو چکے تھے۔ ہزاروں حریت پسند اور قائدین کے علاوہ حاملہ عورتیں بھی ٹارچر سیلوں میں زیر عتاب ہے۔ آج جبکہ پوری دنیا میں تشدد سے متاثرہ افراد کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری وحشانہ تشدد اور انسانیت کی تذلیل کو رکوانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔